للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگ کے؟ خیریت سے؟ یہ میرا سیشن آپ لوگ کے بوجھ تو نہیں ہے کہیں ہے تو بتا دیں. اتنا نہیں ہے مجھے پتہ ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ پہ اوپا گیا ہو یہ سیشن زبردست. ہاں چلے چلیں، اگر ہوا بھی ایسے تو کوشش کریں گے کہ زیادہ بھاری نہ لگے. بہرحال یہی مجھے تصویریں نظر آ رہی ہیں. کون کون نئے آئے؟ نہیں، آپ بھی نئے. آپ نہیں ہیں؟ آپ بھی نہیں ہیں. آپ تھے، آپ بھی تھے، یہ بھی تھے. آپ تھے لاسٹ ٹائم؟ آپ بھی نہیں تھے نا؟ مطلب یہاں نہیں تھے نا، سیشن میں نہیں تھے. چلیں بہرحال یہی کی بات ہو رہی ہے. ابھی بلڈنگ میں کہاں تھے؟ اندر تھے، باہر تھے، گھر پہ تھے؟ ہاں آ گئے تھے، دنیا میں ہے. بہرحال تو یہ میں نے صرف اس لیے پوچھا کہ تھوڑا سا ہم نے جو پچھلی بار ڈسکس کیا تھوڑا سا آپ لوگ بتا دیں مجھے. آ جائیں آگے، آ جائیں اور آگے تو تھوڑا سا آپ لوگ بتائیں تاکہ کچھ جو نئے ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں، آپ لوگ کے قریب ہیں، ان کو بھی تھوڑی سی آگاہی ہو. ہم نے پڑھا کیا پچھلے ٹائم میں، ہم نے سیکھا کیا؟ خوش رہنا سیکھا. ہاں دکھ رہا ہے یہ لگی ہوئے اسکرین. ہاں ہنستے ہی رہے ماشاء اللہ. چلیں لیکن اس میں کیا سیکھا بھائی؟ کیسے خوش رہنا ہے پتہ تو بھائی میں نے کچھ بتایا نا، یا آپ کی کوئی سوچ ہو، کچھ تو ہو، کچھ تو اپنے بارے میں اس حوالے سے بتائیں بھائی. ہے نا آج ٹائم؟ اثر کے بعد تھوڑا سا تاخیر ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں جی کیا سیکھا؟ کچھ یاد ہے؟ یہ بات بھائی دیکھیں کچھ تو بولا نا. ہاں اللہ کا کمل انسان کو اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو نمبر 1 سلوشن اپنے سے جو نیچا ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیں. ہم اگر اپنے سے اوپر دیکھتے رہیں گے تو ہمیشہ یہی حسرت میں رہیں گے، میرے پاس فلاں نہیں ہے، فلاں گاڑی نہیں ہے، فلاں کپڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور فلاں گھر نہیں ہے. زندگی یہی چلتی رہے گی اور یہی چل رہی ہے. ٹھیک، ایک شکر کا پہلو انسان کی زندگی میں ہمیشہ ہونا چاہیے. انسان کو اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے، آپ کو پتہ ہے گوگل پہ آپ ٹائپ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ سب آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے. ٹائپ کیجیے گا ہاؤ ٹو بی ہیپی، صحیح بہت سارے آرٹیکلز آ جائیں گے، لیکچرز اور لنکس آ جائیں گے. نمبر 1 چیز پتہ ہے اس پہ کیا آتی ہے؟ بی کنٹینٹ ود واٹ یو ہیو. جو کچھ آپ کے پاس ہے نا، خوش ہو جاؤ. میں جمعے کے دن جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، تو جمعے کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے. اچھا اتفاق سے جمعے میں جو ہے نا وہ میں نے استخارے پہ تھوڑی سی بات کر لی. اچھا وہ استخارے پہ بات بھی اتفاق سے ہو گئی، ٹاپک کچھ اور تھا، وہاں سے بات استخارے کی نکلی. مشورے پہ چل رہا تھا کہ بھائی استخارے سے پہلے مشورہ کرنا ضروری ہے. استخارہ 2 فیصلوں کے درمیان نہیں کرتے ہم پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں پھر استخارہ ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک. تو ایک حضرت نماز کے بعد میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے استخارے کی بات کی ہے، تھوڑا سا آپ سے مشورہ کرنا. جی اچھا جی آئیے، کیا ہوا؟ یہ کہ میرا پہلے بہت بڑا کاروبار تھا، پیمپرس کا ڈسٹریبیوشن تھی میرے پاس، پیمپرس کی، اور اتنے سے میں نے شروع کیا، نوکری کرتا تھا، اور کر کرا کے اتنا بڑا میں نے کاروبار بنا لیا، اتنا بڑا بزنس کر لیا. لیکن پھر میرے دل میں لالچ آ گئی. وہ سارے پیسے میں ملیشیا لے گیا، وہاں پہ میں نے کچھ بزنس کرنا شروع کیا اور وہاں پہ سارے پیسے ڈبو دیے. اور لاہور میں میری رہائش ہے، بیوی بچے وہاں پہ ہیں، میں کراچی آیا ہوں اور کراچی میں نوکری کی تلاش میں ہوں اور بہت پریشان ہوں.
مجھے 15,000 کی بھی نوکری مل جائے تو میں کرنے کو تیار ہوں. یہ وہ بندہ بول رہا ہے جو کروڑوں کا بزنس کرتا تھا. مجھے 15,000 کی نوکری مل جائے میں خوش ہوں. مجھے 15,000 کی بھی نوکری نہیں ملی. ایک MNC میں فلانی جگہ پہ ٹرائی کیا, فلانی کارپوریشن میں کیا, نہیں کوئی جواب نہیں. ظاہر ہے ایک بندہ جس کے منہ پہ سفید بال نکل آنا شروع ہو جائیں, HR والے بیٹھے ہیں, کتنے لوگ لیں گے اس کو؟ ٹھیک ہے نا بھائی, گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا یہ. بڈھوں کو کون لیتا ہے آج کل؟ صحیح, ینگ ٹیلنٹ لینا چاہتا ہے ہر بندہ کہ بھائی جو ہم سکھائیں وہ سیکھ لے, ہمیں نہ سکھائے آ کے. صحیح, ایک سوچ ہے اس کی, نیگیٹو پازیٹیو ہوں گے وہ ایک الگ بات. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں مل رہی نوکری. اور پھر ایک بندے نے کاروبار کیا ہو, ایک زندگی اس میں لگائی ہو, اس کا روٹین ہی کاروبار والا بنا ہوا ہوتا ہے. بہرحال کہنے لگے بہت پریشان ہوں, نہ نوکری ہے, کہہ رہے ہیں اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں یہاں سے ٹکٹ کرا کے لاہور تک چلے جاؤں, وہ بھی سوچنا پڑے گا, اتنے پیسے ہیں بھی ہیں. بہت پریشانی ہے. آپ مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں, مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں. یہ بات پچھلے ہفتے کا, پچھلے لاسٹ ہمارا جو سیشن تھا اس کی ایک تھوڑے ڈفرینٹ سی جھلکی ہے. ٹھیک ہے نا جی, آپ بتائیے میں کیا کروں. میں نے کچھ نہیں کرے, کوشش کرتے رہیں اور ساتھ میں صبر کرتے رہیں کہ جو پریشانی اس دنیا میں آئی ہوئی ہے اس کو خیر سمجھیے. اب وہ ان کے منہ پہ 6 بج گئے کہ یار اس میں کون سی خیر ہے. میں نے کہا شکر ادا کیجیے. کیا میں کیا شکر ادا کروں, ہے کیا میرے پاس؟ سب کچھ تو لوٹ گیا. بیٹی فلانے میڈیکل کالج میں ہے, بیٹا بھی فلانے کالج میں جاتا ہے, اس کی بھی فیسیں ہیں, گھر کے خرچے بھی ہیں, بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ آ جائیں, اب کچھ آپ نہیں کر سکتے کراچی میں, لاہور آ جائیں. اتنے لوگوں سے میں نے پیسے لیے تھے, ان کو ایک ایک کر کے گاڑی بیچی, اپنے سامان جو بھی ایسٹ تھا وہ بیچا, سب کے قرضے اتارے. اب کس کو جا کے کیا شکل دکھاؤں میں؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا, اب کون سا شکر؟ تو میں نے ان کو بڑی, وہ کہتے ہیں نا, ان کی زبان سے ان کا شکر ادا کروایا. میں نے کہا آپ کی بیگم آپ کو کہاں بلا رہی ہیں؟ کہنے لگے لاہور میں. میں لاہور میں کہاں؟ ہم اپنے گھر میں. میں نے کہا گھر اپنا ہے کسی اور کا؟ ہاں گھر میرا اپنا ہے. میں نے کہا اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ 2-3 مہینے سے کراچی میں بیٹھے ہیں اور آپ کی فیملی سڑک پہ نہیں رہ رہی. آپ ٹینشن میں نہیں ہیں, آپ بہت سکون میں ہیں کہ آپ سکون سے یہاں پہ نوکری اور کاروبار کی تلاش کر رہے ہیں اور آپ کی فیملی وہاں پہ رہ رہی ہے آپ کے اپنے ذاتی گھر میں. انسان اگر صرف اپنا نظریہ تبدیل کرنا نا زندگی کا, زندگی میں واقعتاً خوش رہے گا, سکون میں آ جائے گا. زندگی میں چیزوں کو حاصل کرنا, بڑی بڑی نعمتیں مل جانا, یا جو ہوتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں پوزیشنز, یہ ہونا نعمت نہیں ہے. ان چیزوں پر شکر ادا کرنا یہ نعمت ہے. انسان سب سے پہلے بھائی شکر ادا کرے الحمدللہ. میں نے کہا یار آپ یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ, آپ کا دماغ چل رہا ہے نا, ابھی بھی آپ کا جسم تو کام کر رہا ہے نا, ہٹے کٹے ہیں نا, ابھی مجھ سے آ کے میری بات سن کے آ کے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں نا. کہا اسی کا شکر تو ادا کیجئے. کچھ بھاگ دوڑ سکتے ہیں, کوئی کام کر سکتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال انسان نے اگر زندگی میں خوش ہونا ہو تو سب سے پہلے ہم نے کیا کہا کہ شکر ادا کریں. اس میں پھر بہت ساری ہم نے باتیں بتائیں آپ لوگ کو. کوالٹی آف لائف ورسز اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اسٹینڈرڈ آف لائف کیا فرق ہے دونوں میں؟ کچھ یاد ہے کیا بتایا؟ ہاں ابھی بھی میری بات سے اندازہ ہو گیا. اسٹینڈرڈ آف لیونگ اچھی گاڑی, اچھا گھر اور بیسک, ٹھیک ہے. کوالٹی آف لیونگ کیا ہے کہ میری زندگی میں سکون ہو, میرے گھر والے میری عزت کرتے ہوں, میرے دوست مجھ سے طریقے سے بات کرتے ہوں, میرے دوست بھی ہوں, سوشلائز کرنے کے لیے میرے پاس چند افراد ہوں. یہ
اچھی کوالٹی آف لائف ہے. بڑے ملیں گے آپ کو روڈ میں مرسڈیز میں جا رہے ہیں, ڈیفینس میں 2000 گز کا بنگلہ ہے, بڑا کاروبار ہے, لیکن ڈپریشن کے مریض. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اسٹینڈرڈ آف لیونگ تو ہے, ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ تو ہے, ان کی کوالٹی آف لائف نہیں ہے. کوالٹی آف لائف ان چیزیں نہیں ہے, کوالٹی آف لائف دوسری چیز ہے. ویل اس کے بعد یہ چیزیں ہو گئی. زندگی میں خوش رہنے کے لیے ایک کام اور کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کے آفس انوائرمنٹ میں بھی ہوگا, آپ کے گھر میں بھی ہوگا, آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا, روڈ پہ چلتے پھرتے بھی ہوگا, پورے خاندان میں بھی ہوگا. تو کیا دوسروں کو معاف کر. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی, زیادتی کس قسم کی, ابھی کیا ہو سکتی ہے زیادتی؟ اپنے دوست کی مثال میں لیجیے گا, اس کے علاوہ دے سکتے ہیں کیا زیادتی ہو سکتی ہے. بنا لیں کسی نے آپ کے ساتھ نہیں کی تو بھائی آپ کی گاڑی مار دی, آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے تھے, سکون سے آپ اس پہ کھڑے ہیں, سگنل پہ کھڑے ہیں, بیٹھے بیٹھے پیچھے پڑے جاپانی گاڑی اور لائٹیں گر گئی. اب وہ آگے کہہ رہا ہے بھائی صاحب میں غریب آدمی اور ہے بھی رکھا, اب آپ کیا کریں, پیسے کیا نکل رہے ہیں, جتنے کی آپ کی لائٹیں اور ڈگی ہیں اس کا پورا رکشا ہے اتنے کا, اس کی روزی ہے. وہ زیادتی ہو گئی نا, اس سے بھی غلطی ہو گئی جان بوجھ کے, تو کسی اپنا رکشا نہیں مارتا کسی گاڑی میں کرتا, یہ کسی نے چلو جان بوجھ کے کر لیا. آپ کے گھر میں وراثت کا مال بٹنا تھا, ہر گھر کی کہانی, ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے, ایسے ہی ہے نا. اور اب آپ زندگی گزار دی لڑتے جھگڑتے, کورٹ کچہری کرتے ہوئے اور لوگوں سے مسئلے حل کراتے ہوئے. بھائی بھائی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہا, ملنا ملانا سالوں ہو گئے, کسی گیدرنگ میں جمع ہو جائیں لڑ مرتے ہیں, گالم گلوچ. یہ وہی دو بھائی ہیں جو بچپن میں ایک ہی پلیٹ میں سے ایک ہی ٹیبل میں بیٹھ کے کھایا کرتے تھے. کسی نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی, اگر آپ ان کو معاف کرنے کا ملکہ پالیں گے, آسان نہیں ہے, مجھے بھی پتہ ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے آ گئے بولنے ہیں, ان کے ساتھ ہوتی تو پتہ ہوتا نا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے بھی پتہ ہے بھائی آسان نہیں, بہت مشکل تھا. لیکن اگر آپ نے یہ ملکہ پا لیا, آپ بہت سکون میں آ جائیں گے, واقعی خوش ہو جائیں گے. کیونکہ وہ بوجھ جو آپ نے کندھوں پہ لے کے چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی گردن بھی جھک گئی, ساری زندگی اس بوجھ کے ساتھ جا رہے ہیں, اس بوجھ کو اتار پھینکیں گے. چھوڑ دو یار, نہیں دیے میرے پیسے, کیا ہو گیا, میرے قسمت میں جو لکھا ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ مجھ سے لے لے, اور میری قسمت میں جو لکھا ہے یا نہیں لکھا, میری مجال نہیں ہے کہ میں کسی اور سے لے لوں. قرآن کی آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جنت ہم نے متقین کے لیے بنائی ہے. متقین کون؟ کہا نمبر 1 وہ لوگ جو خوشی میں اور تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2 وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں یا دبا جاتے ہیں. اس میں بھی ایک تفصیل ہے کہ غصے کو پینا چاہیے, دبانا چاہیے, ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ غصہ پی لینا چاہیے, ایسے ہی سمجھتے ہیں. غصہ نہ کرنے کا حل کیا ہے؟ پی جاؤ. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, میں غصہ مت پیے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک نہ ایک دن نکل جائے, لازمی نکلے گا. اب تو صبر
کہ سارے پیمانے لبریز ہو گئے. ایک عرصے سے میں صبر کرتا آ رہا ہوں, اب نہیں صبر ہو رہا. بھائی وہی تو صبر کرنا تھا, کیونکہ ایک عرصے سے آپ غصے کو پی چلے جا رہے تھے, دبائے چلے جا رہے تھے, اپنے اندر بھرے چلے جا رہے تھے. دیکھا نہیں, ایک آدمی کو اتنا تنگ کرو, ضد کر لو کسی بھی معاملے میں, شروع میں ریئیکشن نہیں شو کرتا, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, پانچویں چھٹی دفعہ جا کے ریئیکشن آتا ہے اور میگنیفائی ہو کے آتا ہے, اتنے میگنیٹیوڈ کے ساتھ آتا ہے کہ یار یہ تو ایسا بندہ تھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے وہ جو غصہ تھا نا اس کو اپنے اندر دباتا جا رہا تھا. وہ بلون میں ہوا بھری چلی جا رہی تھی, یہاں تک کہ وہ پوائنٹ آیا, وہ برسٹ ہو گیا. تو بھائی غصہ جو ہے نا, اب آپ کہیں گے پاپا کرے کیا, غصہ آ رہا ہے اور غصہ کرنا بھی نہیں ہے تو کریں کیا؟ تو اس کا ایک حل نا تھوڑے وہ سائیکالوجسٹ دیتے ہیں کہ آپ نا اپنے گھر میں ایک باکسنگ بیگ لگا دیں. جب بھی غصہ آئے نا گلوز پہن کے لگ جائے, اسی کو مارنا شروع کریں. جس پہ غصہ ہے اس کی شکل ذہن میں لا کے اس کو مارنا شروع کریں. اور یہ کام کیا ہے, مطلب یہ سلوشن پرووائڈ کیا لوگوں کو. ان کے غصے کافی ٹھنڈے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ غصہ جب آتا ہے نا تو آپ کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے یوں نہیں ہو جاتا, یوں آپ دانت نہیں پیسنے لگتے. کچھ کرنا ہوتا ہے آپ نے, موبائل نہیں اٹھا کے دیوار پہ دے مارتے, گلاس نہیں اٹھا کے نیچے پھینک دیتے, لیپ ٹاپ توڑ دیا لوگوں نے غصے میں. کچھ کرنا ہوتا ہے آپ نے. کہتے ہیں بھائی یہ باکسنگ بیگ پہ جا کے نکال لو یہ انرجی. اور دوسرا حل, اگنور کرنا سیکھ لو. اگنور کرنا سیکھ لو. بھائی تو ایسے ہی ہے, میں کیا کروں, کہہ دیا اس نے مجھے, اس کی پرسنالٹی ایسی ہے, یہ بیچارہ جان بوجھ کے ایسے نہیں کر رہا. جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے نا یار یہ تو ایسے ہی ہے, یہ تو کہیں گے یہ اپنے بس میں نہیں ہے ان کے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کی بس پرسنالٹی ہے, اس کی پرسنالٹی نہیں چینج ہوتی ہے فوراً. یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے, یہ اچھے بھی نہیں کر رہے, لیکن ہماری بھی بنی تو تھوڑا چھوڑ دو, کرنے دو, تو غصہ بھی نہیں آئے گا. گھریلو معاملات حل ہو جائیں گے بھائی. بیگم کے ساتھ یہ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا, اور بیگم آپ کے ساتھ کرنا شروع کر دیں. صحیح. یہ سوچیں کہ بھائی آپ تو بہرحال یہ آیت وہ ذرا لمبی ہو گئی. دوسری صفت کیا ہے, غصے کو پی جاتے ہیں تو دبا لیتے ہیں. اور تیسرا, لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھے تھے مسجد میں نا, تو سارے صحابہ کو بتایا کہ ابھی جو دروازے سے ایک شخص آئے گا نا وہ جنتی شخص ہے. سنا ہے واقعہ آپ لوگوں نے؟ ہاں چلیں سنا دیتے ہیں, آپ نے سنا کہ اگلا جو بندہ دروازے سے آئے گا وہ جنتی شخص ہے. تو ایک شخص داخل ہوا, اگلے دن پھر یہی معاملہ ہوا. میں کہا جی اب جو داخل ہوگا وہ جنتی شخص. پھر وہی بندہ داخل ہوا, پھر تیسرے دن ایسا ہی ہوا. صحابہ پریشان کہ یار ایسی کون سی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اس کو روز یہ تینوں دن جنت کی بشارت مل گئی اور یہ جنتی ہو گیا. وہ ایک صحابی ان کے گھر پہنچ گئے. کیونکہ بھائی میری اپنے ذرا بھی والد سے نہیں بن رہی, مجھے آپ بطور مہمان اپنے پاس رکھ لیجیے. ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ ان کے ساتھ رہے, دو تین دن رہے. انہوں نے دیکھا کہ ان کو نمازیں بھی ہماری طرح ہی پڑھ رہا ہے, روزے بھی ہماری طرح ہی کر رہا ہے, سارے وہی کام کر رہا ہے جو ہم کرتے ہیں. وہ پہنچ گئے اگلے دن ان کے پاس کہ بھائی تمہارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی ہے, ایسا کون سا کام ہے جو تم کرتے ہو؟ کچھ نہیں تمہارے سامنے. اچھا چلو ٹھیک ہے, میں بس 3 دن کے لیے آیا تب میں جا رہا ہوں. وہ پلٹ کے جانے لگے. اس کو بلایا, 1 منٹ واپس. جب واپس بلایا اس کو کہا یار ایک کام میں ضرور کرتا ہوں, ایک کام ضرور کرتا ہوں. وہ یہ رات کو جب بھی اپنے بستر پہ جاتا ہوں
تو جس نے بھی میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے یا میری کوئی حق تلفی کی ہوتی ہے یا میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض ہوتا ہے وہ میں صاف کر لیتا ہوں. صحابی نے کہا کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت ہے. تو بھائی ہے مشکل کام, لیکن مشکل کام کا رزلٹ کیا ہے؟ جنت ملے گی. صحیح. تو اگر آپ لوگوں کو معاف کرنے کا ملکہ پیدا کر لیں زندگی کو نا بھائی, گاڑی چلاتے نا آگے دیکھ کے چلاتے ہیں کسی پہ, زندگی گاڑی کی چلانی ہے نا تو آگے دیکھ, بیک ویو مرر میں نہ دیکھ کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, مجھے تو یہ نہیں ملا, مجھے تو فلاں نہیں ملا, میں کاروبار نہیں کر سکتا, میرے بھائیوں نے میری پراپرٹی ضبط کر لی. نہیں, دنیا میں آج بہت سے لوگ کامیاب ہیں اور اکثر وہی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جب سب کچھ آ جاتا نا انسان کے پاس تو وہ کسی لائق بھی نہیں رہتا. اتنے بڑے بڑے پیڑ نکل آتے ہیں, بیٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو معاف کرنے کا ملکہ پیدا کیا. اچھا جی, اس کے بعد کچھ کہہ رہے ہیں آپ بھی؟ ہاں بالکل, شیئرنگ کر رہے تھے. کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ ہاں ڈیولپر. اور یہ ہمارے یہاں بھی وہ ہیں ماشاءاللہ ایڈیٹر ہیں, ویڈیو ایڈیٹر وغیرہ. تو ان کے بارے میں پتہ چلا ان کے کوئی دوست کہتے ہیں ان کی فیلڈ میں کام ہی رات کو کرتے ہیں, یعنی ان کی رات ہی صبح فجر کے بعد ہوتی ہے اگر فجر پڑھتے ہیں. آپ کے بھی ایسے ہی ہے, وہ ایڈیٹنگ اور ڈیزائننگ کی فیلڈ ہی ایسی ہے کہ کام ہی رات کو ہوتا ہے. اور ناخوش ہونے کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ رات کو جاگنا اور دن میں سونا. بھائی اللہ نے نظام بنایا ہے, اللہ نے کہا میں نے رات سکون کے لیے بنائی ہے, تم کام کر رہے ہو رات میں. اللہ نے کہا میں نے دن میں برکت دی ہے, تم سو رہے ہو دن میں. اور اکثر ڈپریشن کے مریض ہیں, اکثر کو او سی ڈی ہے, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. ہمارے ایک اور دوست ہیں, پروڈیوسر تھے, ہیں بلکہ ابھی بھی, جو ٹی وی اور پتہ نہیں کس کس بڑے چینل میں انہوں نے کام کیا, 6-8 لاکھ روپے سیلریاں بھی اٹھائیں گے. ان کو بیچاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. کیا کر رہے ہیں؟ سائیکیٹرسٹ کے چکر لگا رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ صرف ایک کام کریں, صبح فجر کے بعد میرے ساتھ واک پہ چلیں, جاگ پہ. آپ کے دینی مسائل بھی تھوڑے حل ہو جائیں گے, آپ کی تھوڑی ایکسرسائز ہو جائیں گی. واک؟ میں تو سوتا ہی صبح 5:30 بجے ہوں, کوئی رات کا ٹائم بتائیے. میں نے کہا بھائی آپ کی بیماری کا مسئلہ یہی ہے, 2 بجے تو ان کی صبح ہوتی ہے, ظہر اثر جمع کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی لائف ہے؟ اب یعنی میں ابھی بات کر رہا تھا سائیکولوجیکل مینٹل ایشوز, کہ آپ آئیڈیولوجیکلی کچھ کام کریں تو آپ خوش ہو جائیں گے. شکر, معاف کرنا, یہ آئیڈیولوجیکلی ہے نا, اس میں کچھ کرنا تو نہیں ہوتا نا, کنٹرول سی کنٹرول بھی تو نہیں کرنا ہے, کچھ بھاگنا دوڑنا تو نہیں ہے کام کرنے کے لیے. ذہن سے کچھ بوجھ اتار لینا ہے اور ذہن پہ جو حاوی چیز ہے اس کو ختم کر لینا ہے. لیکن پریکٹیکل ٹپس کیا ہیں وہ بھی بتانے جا رہا ہوں. ایک چیز جو رہ گئی وہ یہ کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی مسائل ہیں, ٹائم کم ہے ذرا اسپیڈ, آپ کی زندگی میں اگر کوئی مسائل آ رہے ہیں تو ان کو آئیڈیولوجیکلی سمجھیے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں. آپ کو وہ مسائل ہی نہیں لگیں گے, وہ پرابلمز ہی نہیں لگیں گے. کہتے ہیں میری زندگی میں کیوں مسئلے آ رہے ہیں, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ سے ایک سوال ہے, ایک بندہ مجھے ایسا مل جائے کہ جو کہے میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہے اور نہ آج تک آیا ہے, ایسا آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا. سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں, ان کے اپنے لیول کے مطابق. ہر کسی کا ٹیسٹ مختلف ہے, اس کی سچویشن, اس کی سٹوری ڈیفرنٹ ہے. اگر زندگی میں مسئلے نہ ہوں حضرات, اگر زندگی میں اس دنیا میں مسئلے نہ ہوں تو بھائی پہ جنت کیوں بنائی ہے؟
سوچیں کہ جنت صرف ہماری آپ سمجھیے عیاشیوں کے لیے. بھائی یہ بھی ایک بہت بڑی عیاشی ہے کہ زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ انسان کو کب ان مسائل سے آزادی ملے گی, کب ملے گی؟ انہوں نے کہا جب وہ پہلا قدم جنت میں داخل کرے گا. مرنے کے بعد بھی مسائل سے آزادی نہیں ہے. قبر کے عذاب ہیں, قبر کے بعد محشر کے عذاب ہیں, قیامت کے دن کی سختیاں ہیں, اس کے بعد پل صراط کے معاملات ہیں, پھر جنت تک جانے کے معاملات ہیں. اگر جنت گئے پہلی دفعہ میں, اس سے پہلے جہنم اگر جانا پڑ گیا تو پھر تو اللہ معاف کرے ہم سب کو. تو بھائی جنت کس بات کی اگر دنیا کے مسائل, دنیا میں مسائل ہی نہ ہو. یہ خوبصورتی یہی ہے دنیا کی کہ انسان ان مسائل میں رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے. کہتے نا یہ تندی بادی مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ جو مخالفتیں آ رہی ہیں, یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں, یہ آپ کو اور اونچا اڑانے کے لیے چل رہی ہیں. جب تک اپوزیشن نہیں آئے گی آپ اپنا ریئل پوٹینشیل, آپ اپنا اصل کیسے پہچانیں گے؟ کہتے ہیں دنیا میں طاقت کا اندازہ صرف ایک چیز سے لگایا جاتا ہے. کس سے؟ طاقت انسان کی یا کسی چیز کی کا اندازہ صرف ایک چیز سے لگایا جاتا ہے, جب وہ طاقت آزمائی جاتی ہے. جم میں جاتے نا بنانے, ہاں تو کس طرح پتہ چلتا ہے آج میں نے 20 اٹھا لیا, آج 30 اٹھا لیا, آج میں طاقت, وہ نمبر دکھ رہے ہوتے ہیں نا 20, 30, 40, 50 پہ پہنچ گیا, اب میں آزماتے ہیں نا. تو جب اپنے آپ کو نہیں آزمائیں گے پریشانیوں کے خلاف, آپ کبھی بھی اپنا پوٹینشیل نہیں پہچان سکتے. اور آپ تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑی جنگ کے لیے, اور بڑی فائٹ کے لیے. تو ان پریشانیوں سے انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے. ان مشکلات کو یہی سمجھنا چاہیے بھئی یہ تو گناہوں کا نتیجہ ہے. قرآن کی آیت ہے, تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اس دنیا میں بلکہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے نتیجے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ سمجھیں یہ میرے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. اور دوسرا, یہ میرے گناہ مٹتے ہیں. زندگی میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس سے میرے گناہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, کوئی غم نہیں پہنچتا, کوئی وہم نہیں پہنچتا, یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے نا تو اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے, اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں, گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہوتا ہے. اور آخری چیز کہ اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے نا تو آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک انسان, اللہ جب انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کو کسی تکلیف میں ڈال دیتا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء تھے ان کو تکلیفیں نہیں آئیں. نیک ہونے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں مسائل نہیں ہیں, بلکہ نیک لوگوں کی زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں. اچھوں کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ وقتی ہوتے ہیں. اور یہ بھی انسان سوچ لے کہ یہ مسائل وقتی ہیں. قرآن کی آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے, ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی. انسان جب یہ سوچ کے مشکلات کو گزارے گا واقعتاً سکون میں آ جائے گا, خوش ہو جائے گا. کسی بھی قسم کی پریشانی ہے وہ آپ اسی پہ ڈالیں. یہ پریزنٹیشن بھی آپ کو مل جائے گی, بیٹھ کے پڑھ لیں, سن لیں. بھیجی تھی نا میں نے پہلے بھی, مل گئی تھی آپ لوگ. تو یہ تو تھے تھوڑے سے آئیڈیالوجیکل, پریکٹیکل جلدی سے بتا دیتا ہوں. ہاں, اور ایک اور بڑی بات, اسمائلنگ لیڈر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی پریشانیاں تھیں بتائیں, آپ لوگ بتائیں. ہاں جی, ہاں کیا مثلاً امت کا غم تھا, امت کی ذمہ داری تھی, اور
مخالفت تھی. کس کس قوم کی؟ یہودیوں سے الگ مخالفت, مشرکین سے الگ مخالفت, منافقین جو اپنے ہی اس میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی کہ ان کو انسان مسلمانوں والا ہی سلوک کیا جائے گا. پتہ ہے یہ آستین کے سانپ ہیں, ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کی تکالیف. اور جی بیٹوں کا غم, بیٹے نہیں رہے, 2 بیٹیاں چلی گئیں, 3 بیٹیاں چلی گئیں. جس دن بیٹے کی وفات ہوئی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, صحابہ پریشان کہ یہ مسکرانے والے چہرے پہ آج آنسو. اور ہاں چچا کا غم, محبت کرنے والی بیوی کے بچھڑ جانے کا غم. اور احد میں ہاں دادا نہیں تھے. احد میں کیا ہوا تھا؟ احد کی جنگ میں یہ آگے کے دانت توڑ دیے گئے تھے. ایک ہمیں ہلکی سی دانت میں تکلیف آ جائے نا, چیخیں نکل جاتی ہیں. اور طائف میں گئے, کیا ہوا؟ ہاں کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا. شیب ابی طالب, جنگیں لڑنی ہوتی تھیں. گھر پہ خواتین بیویاں بھی ہیں, مسجد بھی ہے, صحابہ اپنے مسائل بھی لے کے آ رہے ہیں. ہم جیسا واقعی ہو تو ہم تو فرسٹریٹ ہو جائے, بھائی نہیں کر سکتا واقعی ہم میں سے کوئی یہ سارے کام. ان ساری چیزوں کے باوجود, غور سے سنیے گا جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں, ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا شخص نہیں دیکھا. اس تمام مسائل تھے پھر بھی منہ پہ مسکراہٹ, مسکراتے رہتے تھے. ان مسائل کے ساتھ ہم بھی خوش رہ سکتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا فالو کر لیں. ٹھیک, اس کے بعد بھائی خوش رہنے کے لیے ایک اور معاملہ, لوگوں کو خوش نہ رکھنے کی کوشش کریں برائے مہربانی. جتنا لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے اتنا خود اپنی خوشیاں ختم کرتے جائیں گے. لوگوں میں, لوگوں سے مراد لوگ کیا کہیں گے والے لوگ ہیں, ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک, میں شادی کم خرچ پہ کر لوں گا, چھوٹے ہال میں کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. میں گاڑی کے بجائے موٹر سائیکل پہ جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے. میں ٹیکسی کے بجائے رکشے میں چلا جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے. اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں, خوش ہو جائیں گے. عربی کا ایک کوٹ ہے, رضا الناس غایۃ لا تدرک. لوگوں کو راضی کرنا یہ ایک ایکسٹریم ہے, اس کو پایا نہیں جا سکتا. اور رضا اللہ غایہ لا تترک, اللہ کی رضا, اللہ کو راضی کرنا یہ بھی ایک گول ہے, یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجئے. اس کے بعد اپنی ایکسپیکٹیشن زندگی سے, لوگوں سے کم رکھیے, اپنے باس سے, اپنے کلیگ سے, اپنے ماتحت سے. اب جتنی آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز لو رکھیں گے اتنا خوش رہیں گے. جتنی ہائی ایکسپیکٹیشن رکھیں گے دوسرا نہیں اترے گا اتنا ٹینشن میں آئیں گے, اتنی زندگی میں ناخوشی طاری ہوگی. پریکٹیکلی جی ہیلتھ ایکسرسائز, آپ کو پتہ ہے ایکسرسائز, آپ سوچ رہے ہوں گے یار ایکسرسائز, ہمیں تو کام سے ٹائم نہیں ملتا. کون سی ایکسرسائز, کائے کی ایکسرسائز, سارا دن بس پیسے کمانے کے لیے دوڑتے رہتے ہوں. ہاں اگر یہ ٹائم نہیں دیتے تو بھائی میری ان سے ریکویسٹ ہے. ہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں نا ماشاءاللہ ترقی ہو گئی, ٹیبل ٹینس آ گئی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہرحال
کہنے کا مقصد یہ بھائی یہ شغل ہے ٹیبل ٹینس. یہ تھوڑا سا موڈ اچھا کرنے کے لیے, تھوڑا کام سے بریک لے لینے کے لیے یہ شغل ہے, یہ ایکسرسائز نہیں ہے. میں اپنے زمانے کا, اپنے اسکول کا ٹیم پلیئر رہ چکا ہوں ٹیبل ٹینس کا. میں نے بھی بہت ٹیبل ٹینس کھیلی ہے, تو مجھے پتہ ہے یہ کون سی گیم ہے. میں نے پروفیشنل لیول پہ بھی کھیلی ہے, ٹھیک ہے, میڈلز بھی جیتے ہیں, صحیح ہے. یہ شغل ہے, یہ ایکسرسائز نہیں ہے. ایکسرسائز ہے کچھ دوڑیں, کچھ مسلس پہ زور آئے, کوئی پسینہ نکلے. یہ جب ہوگا نا, آپ خود دیکھیں آپ کے موڈ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. صبح نکلیں, ہم ایکسرسائز کرتے ہیں سارا دن تھک کے نا, جم میں گھس جاتے ہیں. اب جم بند چاروں طرف سے, اوپر سے میوزک, اوپر سے ننگے لڑکے اور لڑکیاں, اور کپڑے بھی ہو تو چپکے ہوئے, بند ہوا اے سی میں. یہ کون سی ایکسرسائز ہے؟ ہونی چاہیے, غلط نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں. جو شرعی طریقہ ہے, جو اچھے ماحول میں کریں, بہت اچھی بات ہے. بھائی صبح نکلیں, صبح فجر کے بعد, فجر کے 1 گھنٹے بعد, جب سورج ہو, ٹھنڈا سورج ہو. کہتے ہیں وہ سورج انسانی صحت کے لیے ضروری ہے. وہ سورج وٹامن ڈی دیتا ہے آپ کو. وٹامن ڈی سے کیا ہوتا ہے؟ وٹامن ڈی اینٹی ڈپریسنٹ ہے. وٹامن ڈی ملے گا تو ڈپریشن نہیں ہوگا, موڈ اچھا رہے گا, غصہ نہیں آئے گا, سٹریس ریلیز ہوگا. کچھ نہیں کرنا نا, جا کے صبح دھوپ میں بیٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں اپنی بیلکنی پہ, جا کے گارڈن ہے گارڈن میں بیٹھ جائیں, روڈ پہ نکل جائیں. جن کو ہڈیوں جوڑوں کے درد ہوتے ہیں نا, ان کو بولتے ہیں بھائی صبح دھوپ کھائیں. ہم کیا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کہے کہ جائیے دھوپ کھائیے؟ وٹامن ڈی ملتا ہے, انسان کی شہوانی قوت بھی بہتر ہوتی ہے. تبھی تو خوش رہے گا نا بھائی. آج کل ڈپریشن ہی اسی وجہ سے ہے, کمزوریاں ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی یہ ایکسرسائز آپ, میں پھر کہوں گا, پھر گوگل پہ جائیں, گوگل پہ لکھیں, یہاں بھی میں لکھا فرسٹ تھنگ پاپڈ اپ آن گوگل, ہیپینس. ایکسرسائز کیجئے, اپنی ہیلتھ کا خیال کیجئے, واک کیجئے, جاگ کیجئے, بیڈمنٹن کھیلیے, اسکواش کھیلیے, ٹینس کھیلیے, کرکٹ نہیں, مہربانی کرکٹ نہیں. یا تو بلے باز کھڑا ہے یا فیلڈر کھڑا ہے. بالر کی ہوتی ہے ایکسرسائز, اور گلی کرکٹ میں تو ہوتی بالر کی ہے, کیونکہ رننگ بھی نہیں ہوتی. فٹ بال کھیلیے, باسکٹ بال کھیلیے, بھلے جم جائیں, ٹریڈ مل کریں, سائیکلنگ کریں, ایکسرسائز کریں. صبح اٹھیں, سویرے اٹھیں, 1 گھنٹہ وقت میں برکت ہوتی ہے. ایکسرسائز کیجیے, آپ کا موڈ بھی اچھا ہوگا. آپ واقعتاً آپ اپنی زندگی میں ایک چینج پائیں گے. جلدی اٹھیں گے. جلدی اٹھنے کے بارے میں آتا ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. جو بندہ رات کو جلدی سوئے اور صبح جلدی اٹھے, میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا ایک انسان کو ہیلدی ویلدی اور وائز بناتا ہے. ہم سوتے ہی رات کو 2 بجے, سارے دن آفس میں بالکل سستی پڑے ہوں گے. تو ایکسرسائز کیجیے. اور کیا ہوتا ہے جی؟ بلڈ پریشر اچھا ہوگا, غصہ بھی نہیں آئے گا, اور کھانا پینا تھوڑا کم کیجیے برائے کرم. صحیح, جتنا پیٹ ہے اتنا ہی کھائیں. رات کو دیر سے ہیوی کھانا کھا کے مت سوئیں. کبھی کبھار چلو ٹھیک ہے. ڈرگز اسموکنگ تو ہمیں پتہ ہی ہے, اس کا بتا دوں. ہاں, اس کے بارے میں کیا بتاؤں. وہ ڈبے پہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت شکل بنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, ایسا بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. وہ دیکھو میرا دوست 25 سال سے پی رہا ہے, آج تک اس کو کچھ نہیں ہوا. ارے کچھ نہیں ہوتا, 2 پیکٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا. ارے بھائی ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی اگر اپنے پیٹ میں چھرے مارنے سے نہیں مرا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چھری نقصان نہیں دیتی. کہ نہیں, میں نے دیکھا تھا وہ نا 12ویں مالے سے گرا تھا, وہ زندہ بچ گیا. بھائی تم بھی کودنا شروع ہو جاؤ پھر. بھائی اس اسموکنگ سے نہ صرف آپ کو نقصان ہے, بلکہ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو نقصان ہے. سانس بھی پھولے گا,
لنگس ایشوز, کارڈک ایشوز, ہر طرح کا ایشو ہے اس میں. فضول خرچی اس میں. مبذرین پتہ کس کو کہتے ہیں؟ مبذرین ایک ہوتی ہے فضول خرچی, ایک ہوتی ہے تبذیر. فضول خرچی حرام کاموں میں. کہا جو مبذرین ہے نا, تبذیر کرنے والے, وہ شیطان کے بھائی ہیں. کہا اپنے ہاتھ سے اپنے نفسوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. بھائی چھوڑ دے خدا را یہ اسموکنگ, کچھ نہیں ملتا اس سے. پختہ عہد کر کے نہ جائیں اس کی طرف. اپنے بچوں پہ ہی تھوڑا احسان کر لیں. صحیح, ٹینشن ہوئی فوراً لگا لیا. یہی ہوتا ہے نا بھائی, ٹینشن میں ہی زیادہ پیتا ہے, پورا پورا پی جاتا ہے. اسٹریس ہو رہا ہے, اور اسٹریس ہوگا, اور پیے گا, اور اسٹریس ہوگا. بہرحال تو بھائی ہیلتھ کا اپنا خیال رکھیے. جی 5 چھالیاں بھی آپ دوسروں کا خیال کر لیں. میں تو اس میں بھی پھر یہی کہوں گا, دوسرے آپ کو دیکھیں تو اچھا فیل کریں. صحیح, ان کو دیکھ کے آپ کو کراہیت نہ آئے. آپ بات کریں تو اوپر دیکھ کے نہیں, سامنے ہی دیکھ کے بات کریں, منہ کھول کے بات کریں. یہ سب آپ کی صحت برباد کریں گی. آپ کے جسم کو جو چیز رائٹ کوانٹٹیز میں چاہیے اس کو ختم کرے گی, اور جب وہ نہیں ملے گی موڈ خراب ہوں گے. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی غصہ آئے گا, ہیپینس کے تمام اصول ٹوٹ جائیں گے. بھائی آپ کی صحت ہی بہت بڑی نعمت ہے. جس دن اس کو تکلیف پہنچے گی نا, اس دن پتہ چلے گا. جو اتنی اتنی چھالیاں ہیں نا, یہ ساری کڈنی میں جا کے جمع ہو رہی ہیں, پیٹ میں جاتی ہیں اور اتنی اتنی سی کڈنی میں جا کے جمع ہو جاتی ہیں. ہاں ایک آدھ دفعہ کھا لی تو کھا لی, پان کھا لیا, ایک آدھ دفعہ سگریٹ نہیں. ہاں وہ ایک آدھ دفعہ بھی نہیں, پان کہہ رہا ہوں, چھالیاں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے, آپ نے ٹیسٹ کے لیے تھوڑا میٹھا کھانا ہے, آپ نے پان کھا لیا, کوئی وہ نہیں ہے. روز ہی کھائی چلے جا رہے ہیں, اتنے اتنے ڈبے آ رہے ہیں گھر میں, بس وہ جیب میں ڈالی, بیگ میں ڈالی, آفس کی ٹیبل میں, بس چلے ہی چلے جا رہے ہیں. بمبئی تارا اور جی فلاں اور فلاں. بھائی نام بھی ماشاءاللہ ایسے ہیں, بیان کرتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے. نماز کا ٹائم ہو گیا, بس بات ختم کر رہے ہیں اپنی. رونا, آپ کو پتہ ہے بڑے مزے کی بات ہے, میں نے بھی جب سنی بڑی مجھے جو ہے نا وہ تعجب ہوا. کہتے ہیں اگر آپ نے زندگی میں خوش رہنا نا تو روئیں. جو روتے ہیں نا واقعتاً, کچھ وقت نکالیں رونے کے لیے, لوگوں کے سامنے نہیں, نہ بیگم کے نہ باس کے سامنے رونا ہے, ٹھیک ہے, اکیلے میں روئیں. یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں بھائی بچہ اگر رو رہا ہے نا تو اس کو تو ادھر رونے دو, اس کا دل ہلکا ہوگا, آپ کا دل ہلکا ہوگا. خوش رہنے کے لیے روئیں گے. ہمارا تو دین کہتا ہے بھائی راتیں اپنی رو کے گزارو. کس کے آگے؟ اللہ کے آگے رہو. اللہ کے آگے رہو گے, آنسو بہاؤ گے, جو مانگو گے پورا ہوگا, جنت پکی ہوگی. روئیے, نماز باجماعت پڑھیے, تہجد پڑھیے, اس کے بعد تھوڑا ذکر اذکار کیجئے. میں آج آپ سے حلفیہ کہتا ہوں, ٹرائی کر لیں, ہفتے میں ایک دن تہجد پڑھیے, فجر باجماعت پڑھیے. صرف ایک دن ہفتے میں آپ نے تہجد پڑھنا شروع کر دی نا, آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. زندگی بالکل تبدیل ہو جائے گی. کر کے دیکھیے گا, وہ دن آپ کا جو ہوگا نا باقی دنوں سے اچھا ہوگا. بس ایک آخری بات کر کے ختم کر. فیس بک اوائڈ کیجئے بھائی. کیوں؟ فیس بک پہ بندہ اپنی اچھی چیزیں ہی ڈالتا ہے, بری چیزیں غم تو نہیں ڈالتا فیس بک پہ. کبھی دیکھا بندے نے ڈالا ہو آج بیگم سے پھڈا ہو گیا, فیلنگ بلیسڈ. آج باس نے ڈانٹ دیا, فیلنگ اکمپلسڈ. کوئی نہیں ڈالتا, یہ سب اچھی چیزیں ہی ڈالتے ہیں. انفیریورٹی کمپلیکسز ہو جاتے ہیں. تو بھائی فیس بک کم استعمال کیجیے. ہاں فیس بک کم استعمال کیجیے. آخری چیز, فیک اٹ انٹل یو گیٹ اٹ. زبردستی مسکرانا شروع کر دیں. ہنسی نہیں آ رہی نا, ہنسنا شروع کر دیں. تو ایک وقت آئے گا آپ مسکرانا شروع ہو جائیں گے, خود ہی خوش ہو جائیں گے آپ. ٹھیک ہے جی. تو یہ بس کچھ باتیں تھیں, جو باتیں کہیں جو صحیح تھیں وہ اللہ کی طرف سے, جو غلط ہوئیں وہ میرا اور میرے نفس کی طرف سے. انشاءاللہ نماز پڑھ لیتے ہیں. جزاک اللہ, بارک اللہ, السلام علیکم.